ہر وہ چیز جس کے اندر روح موجود ہے، جان موجود ہے، وہ جاندار ہے، ذائقۃ الموت، اسے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تم نے دنیا میں جو کمایا اچھا یا برا، اس کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا۔ وہاں کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، اور وہ کامیابی اور ناکامی کا معیار یہ ہوگا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو شخص آگ سے بچا لیا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا وہاں، اور اسے جنت کا پروانہ مل گیا، تو قرآن کہتا فقد فاز، کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ ہمارے ہاں دنیا میں کامیابی کی ڈیفینیشن اور ہے۔ ہمارے ہاں کامیابی کا معیار یہ ہے کہ اس کا بزنس سب سے بڑا ہو تو وہ کامیاب ہے، جس کی مکان اور کوٹھی سب سے بڑی ہو تو ہم کہتے ہیں وہ کامیاب ہے، جس کی ملازمت، عہدہ یا اقتدار سب سے بلند ہو تو ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شخص بہت کامیاب ہے۔ لیکن اللہ کا قرآن جو ہے وہ کامیابی کے جو معیار بتلا رہا ہے، جو اس کا سٹیٹس بتلا رہا ہے کہ کامیاب انسان وہ ہوگا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو قیامت کے دن جب اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، جو اس دن دوزخ سے بچ گیا اور جس کو جنت میں داخل ہونے کا سرٹیفکیٹ مل گیا، اس کو پروانہ مل گیا، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہے۔ اور کل نفس ذائقۃ الموت، یہ دنیا کی وہ حقیقت ہے، وہ کڑوی حقیقت ہے کہ جسے کوئی انسان بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ پوری دنیا میں خدا کے منکر تو موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں ہے، لیکن پوری دنیا میں کوئی موت کا منکر نہیں، اور آج تک اس کا کوئی توڑ بھی نہیں تلاش کر سکا۔ لیکن دوسری حقیقت کہ موت کے بعد سب انسانوں کو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ جس طرح موت حقیقت ہے، اس طرح اس موت کے سامنے رب تعالیٰ کے دربار میں پیشی یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ لیکن اس دوسری حقیقت کو اکثریت دنیا نہیں تسلیم کرتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ موت حقیقت ہم اپنے سامنے مرتا سب کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس موت کے بعد رب کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، یہ دنیا کی وہ حقیقت ہے کہ جو ہماری سامنے نہیں ہے، اس پر ابھی پردے پڑے ہوئے ہیں، یہ عالم غیب کے اندر ہے، اس لیے اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا، اور جو مانتے بھی ہیں وہ اس کو بھول کر زندگی گزارتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی شخص میں دو خوف جمع نہیں ہو سکتے، کہ جو دنیا میں آخرت کو خوف رکھ کر جیا، وہ آخرت میں قیامت کے دن اس ہولناک خوف سے آزاد ہوگا۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، اس دن وہ شدید گھبراہٹ کا عالم ہوگا، وہ ٹینشن کی انتہا ہوگی۔ فرمایا جو دنیا میں اللہ کا خوف لے کر جیا ہوگا، اس کو اس دن کا کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، اور جو دنیا میں بے خوف ہو کر جیا ہوگا، اس دن وہ انتہائی غم کی حالت میں ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا میں کوئی آخرت کے خوف سامنے رکھ کر جیا ہو اور آخرت میں پھر وہی خوف اس کے سامنے کھڑا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے ہاں دو خوف جمع نہیں ہوں گے۔ اگر دنیا میں وہ آخرت کا خوف رکھ کر زندگی گزارے گا، آخرت بے خوف ملے گی، اور دنیا اگر بے خوف رہ کر گزارے گا، آخرت میں خوف اور دہشت ہے۔ فرمایا دو خوف جمع نہیں ہوگے کہ دنیا میں آخرت کا خوف پیش نظر تھا اور وہاں کا خوف وہاں جا کر بھی نہ ٹل سکا ہو۔ فرمایا ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، کہ تم جیسی چاہو زندگی گزار لو، جو چاہو جی لو، تم جتنا بھی جی لو، لیکن تمہاری زندگی کا اینڈ جو ہے فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، ہر ایک پر موت ہے۔ تو وہ زندگی جس کا خود انسان کو علم نہیں ہے کہ کس موڑ پر جا کر ختم ہو جاتی ہے، یہ بھی زندگی کا ایک ایسا پردہ ہے کہ جس کو کسی کو کوئی خبر نہیں ہے۔ کبھی ماں کی گود میں بچے مر رہے ہیں 10-15 سال کی عمر میں، جوانی کو پہنچ کر 50 سال 70 سال، اینڈ کوئی چلا گیا تو 100 تک چلا جائے گا، لیکن یہاں تک پہنچنے والے خوش نصیب بھی بہت کم ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا وَحْبِبْ مَنْ
शेता फ़इन्नका मुफ़ारिक़, तुम दुनिया में चाहे जिससे मोहब्बत कर लो, एक दिन जुदाई है। दुनिया में जैसी भी मोहब्बत है, किसी को माल से मोहब्बत हो, शोहरत से मोहब्बत हो, दौलत से मोहब्बत हो, फरमाया इसकी भी हकीकत यह है कि फ़इन्नका मुफ़ारिक़, एक दिन तुम्हारे दरमियान जुदाई है। कि ये दुनिया दोस्त को दोस्त से जुदा कर देती है, मुफ़र्रिक़ुल अहबाब, ये दोस्तों की जुदा कर देती है, ये मियाँ बीवी को आपस में जुदा कर देती है, जिन्होंने सारी ज़िंदगी इकट्ठे रहकर गुजारी होती है। अब बाबा जी अपने कमरे में अकेले हैं और बीवी जो है वो कब्रिस्तान में जाकर सो रही हैं। अब बाबा जी है वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, लेकिन घर वाली यहाँ पर तन्हाई में ज़िंदगी गुजार रही है। फरमाया मुफ़र्रिक़ुल अहबाब। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा सहाबा इकराम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, सबसे अक्लमंद कौन है? तो हम तो अक्लमंद दुनियावी लाइन से बताएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न अक्सरकुम लिलमौति ज़िक्रा, जो अपनी मौत को अक्सर याद रखे, फरमाया ये सबसे बड़ा अक्लमंद है। यानी अक्लमंदी का भी ये है कि जिसके पेश नज़र अपनी आखरत हो, उसके लिए वो अल्लाह के यहाँ सबसे बड़ा अक्लमंद वो है, और सबसे बड़ा बेवकूफ़ वो है जो गाफिल होकर इस दुनिया में मगन रहा, कमाता रहा, लगाता रहा, अपनी उम्मीदें परवान चढ़ाता रहा, लंबे लंबे मंसूबे बनाता रहा। लेकिन बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी हो जाता है, सारी ज़िंदगी कमाया, एक आलीशान महल तामीर किया, लेकिन जब रहने का वक्त आया अल्लाह ने मोहलत नहीं दी, ये आगे चला गया है, इसकी औलाद या औलाद की औलाद रह रही है। मैं ये भी अजीब करिश्मा है कि आगे जाकर इसका हिसाब कोई और देगा और रहने वाली कोई और है। कि हिसाब तो इसने देना है जिसने बनाया है कि ये कहाँ से कमाया था, लेकिन वो सिर्फ हिसाब के लिए है, रहना नसीब नहीं हुआ, रहेंगे उसकी औलाद और पीछे आने वाली नस्लें। हदीस है कि जिब्रील आमीन से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूछा कि तूने इंसानों की रूह कब्ज़ करता है, कभी किसी इंसान के ऊपर तुझे तरस भी आया? फरमाया दो शख्सों पर तरस आया है। एक, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे हुक्म दिया कि जाओ समुंदर की मौजू के अंदर, समुंदर के अंदर एक औरत है, उसके साथ एक बच्चा है, औरत की रूह कब्ज़ कर लो, बच्चे को ज़िंदा छोड़ दो। फरमाया उस बच्चे पर मुझे तरस आया कि ये माँ ज़िंदा रहती तो इसको कहीं किनारे लगा लेती, इस बच्चे का क्या बनेगा, मुझे उस वक़्त उस पर बहुत तरस आया। फरमाया दूसरा कौन शख्स था जिस पर तुझे तरस आया? फरमाया दूसरा मुझे शद्दाद पर तरस आया कि जिसको अल्लाह ने बड़े मालो दौलत और ख़जाने दिए थे, उसने ये चैलेंज किया था मैं दुनिया में ही जन्नत बनाऊंगा, और उसने बनाई भी, और ऐसा आलीशान बागात लगाए, महल्लात बनाए, नहरें जारी कराई, सोने और चांदी के महल्लात बनाए, और सब कुछ बनाने के बाद जब वो सब कंप्लीट हो गया, अब वो उसकी विज़िट के लिए जा रहा है, उसे देखने के लिए जा रहा है। अभी वो दरवाजे में पहुंचता है, अल्लाह इज़राइल को हुक्म देता है कि जाओ उसकी रूह कब्ज़ कर लाओ। फरमाया उस पर भी मुझे तरस आया कि इतनी मेहनत की हुई है, एक मरतबा अंदर जाके देख तो लेता, लेकिन अल्लाह ने इतनी मोहलत भी नहीं दी। तो हदीस में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ये जिस शख्स पर तूने जो दो आदमियों पर तरस खाया, ये हकीकत में एक ही था, ये वही बच्चा था जिस पर तूने तरस खाया था कि अब समुंदर की मौजू से इसे कौन बचाएगा। मैंने बचाया ही नहीं, इतनी दुनिया दी कि दुनिया में जन्नत बनाने का दावा कर बैठा, लेकिन अपने रब को भूल बैठा। तो ये दो मरतबा जिस पर तरस खाया है ये एक ही शख्स था। तो मौत का तो ना कोई वक्त मुकर्रर है, और वक्त तो मुकर्रर है लेकिन किसी इंसान को उसका इल्म नहीं है, और यह भी मुकर्रर है कि उसने किस जगह पर मौत आनी है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी शानदार हुकूमत दी थी, दुनिया की ऐसी नेमतें दी थी कि आज तक इस तरह की नेमतें किसी को नहीं मिल सकी। सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो महल था वो 18 किलोमीटर था, 12 मील था, स्क्वायर किलोमीटर यानी मरबा। तो हवा तख्त दिया था, उस तख्त के ऊपर सोने और चांदी की 6 लाख कुर्सियां लगी होती थी जिनके ऊपर लोग बैठते थे, और वो तख्त हवा के दोष पे चलता था। लेकिन जो कुछ यानी अब इसका रिकॉर्ड दुनिया में जिसके पास जितनी दौलत आ जाए, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता। लेकिन आज ना तो वो तख्त मौजूद है, ना वो कुर्सियाँ मौजूद हैं, और ना ही खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं। और ये नहीं कि आज के दौर में हम अजीब व गरीब चीज़ें बनाते हैं, टेक्नोलॉजी उस वक़्त भी थी। कुरान में मौजूद है कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने
ملکہ بلقیس کو اسلام کی دعوت دی، وہ آئی تو جس محل کے اندر اس کو ٹھہرانے کے لیے لایا، اس کا فرش ایسے تھا کہ جیسے دیکھنے میں پانی لگتا تھا لیکن وہ شیشے کا تھا۔ تو اس نے داخل ہوتے وقت اپنے کپڑے اوپر کر لیے کہ پانی میں نہ بھیگ جائے، لیکن جب اس نے پاؤں رکھا کہ پانی تو ہے نہیں ہے تو بڑی شرمندہ ہوئی، کہنے لگی تو مجھے تو پتہ نہیں چلا۔ یہ 19 پارے میں قرآن کے اندر موجود ہے یہ واقعہ۔ تو ان کے پاس بھی اتنی ٹیکنالوجی تو تھی اور دنیا کی اتنی نعمتوں تو تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دنیا سے سب کچھ چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہم آج بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ فرمایا، پہلے میں نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیش ما شئت فإنک میت، جیسی چاہو زندگی گزار لو، انجام اور اینڈ یہی ہے کہ انک میت، ایک دن تم نے مرنا ہے۔ وَاحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقٌ، دنیا میں جس سے چاہے محبت کر لو، ایک دن مفارق، آپس میں جدائی ہے، ایک دن فاصلے بڑھ جائیں گے، ایک دوسرے کو بھول جاؤ گے۔ اور فرمایا وَعْمَلْ مَا شِئْتَ، دنیا میں جو چاہے عمل کر لو، یہاں کسی ڈاکو کا بھی اللہ ہاتھ نہیں پکڑے گا، کسی تہجد گزار کو بھی نہیں روکا جائے گا۔ وَعْمَلْ مَا شِئْتَ، جو چاہے کر لو، ہاں مجزم بھی، اس کی جزا اور بدلہ تمہیں مل کر رہے گا۔ اچھا کیا ہے اس کا بدلہ بھی اچھائی کی صورت میں ملا ہے، برا کیا ہے اس کا بدلہ بھی برائی کی صورت میں مل کر رہے گا۔ تو اس لیے فرمایا یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ جو آج ہم جو ہے قبرستان کے اندر، اور یہ حقیقت تو ہم میں سے ہر ایک کو نظر آتی ہے کہ دنیا میں امیروں کی سوسائٹیاں الگ ہوتی ہیں، غریبوں کی کچی بستیاں الگ ہوتی ہیں، لیکن قبرستان میں یہ فرق جا کر مٹ جاتا ہے۔ وہ شخص جس کو آپ دروازے پر آ کر جھڑکتے ہو کہ کیوں آئے ہو، میرے آرام میں خلل ڈالتے ہو، یہ اسی کے ساتھ اسی کے پہلو میں سو رہا ہوتا ہے۔ وہاں یہ سارے فرق، یہ سٹیٹس، یہ برانڈڈ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اس زمین کے نیچے جا کر اس کفن کے علاوہ یہ نہ دنیا کی اپنی کوئی جائیداد اور دولت لے کر نہیں جاتا۔ یہ شخص جس کے مکان میں اے سی، جس کی گاڑی میں اے سی، جس کے دفتر میں اے سی، جس کے ہر جگہ پر یہ ایئر کنڈیشن زندگی گزارنے والا، آج تک کسی نے نہیں سنا کہ اس نے قبر میں بھی ایئر کنڈیشن لگا کر وہاں رہا ہو، وہاں اسی سادی قبر کے اندر وہی پڑا ہے۔ اور اگر آج ہم قبرستان میں جا کر دیکھیں، ان کے سامنے لگی تختیوں پر ان کے عہدے بھی لکھے ہوتے ہیں کہ کبھی یہ بھی بہت کچھ تھے لیکن آج کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں کیا جو تربت پر میلے لگے رہیں گے، ہمیں کیا جو تربت پر میلے لگے رہیں گے، ہم تحقاق، ہم جو اکیلے ہوں گے، یعنی اوپر آپ جو مرضی میلے لگا لو، جو مرضی کر لو، لیکن تحقاق ہم اکیلے ہوں گے، اس زمین کے نیچے اکیلے ہوں گے۔ اوپر جائے جو مرضی ہو رہا ہو، پیر صاحب کا عرس ہو رہا ہے، لاکھوں مریدین جمع ہیں، لیکن کسی کو کہا جائے تجھے اتنی محبت ہے تو اس کے ساتھ زمین کے نیچے، وہ کہے گا اتنی بھی محبت نہیں ہے، صرف اوپر اوپر تک ہے، نیچے جانے کے لیے میں بھی تیار نہیں ہوں۔ تو اوپر تک یہ سارا کچھ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہمیں کیا جو تربت پر میلے لگے رہیں گے، تے خاک ہم اکیلے رہیں گے۔ یہ دنیا کی وہ حقیقت ہے جو ہم میں سے ہر ایک دیکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس سے نظریں چرا کر جی رہے ہیں، ہم اس کو بھول کر جی رہے ہیں کہ ایک دن ہم نے بھی یہ سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے۔ اور ظاہر ہے جس شخص کے سامنے اپنی آخرت پیش نظر رہے گی، اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف رہے گا، وہ ڈاکو نہیں بن سکتا، وہ چور نہیں بن سکتا، وہ رشوت خور نہیں بن سکتا، وہ سود خور نہیں بن سکتا۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب موت جیسی حقیقت کو ہم بھول کر اپنے ذہن میں یہ تصور لے کر جی رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو بہت لمبی زندگی جینا ہے، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہوا ہے۔ یہ اسی غفلت کے اندر جب موت قریب آتی ہے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب انسان کے سامنے آخرت کی ساری منزلیں کھل جاتی ہے، اس وقت کہتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ یا اللہ کچھ دیر کے لیے مہلت دے دے۔ قرآن خود بتلا رہا ہے اس وقت ایک انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، وہ مہلت مانگ رہا ہے اللہ سے، مہلت مانگ کر کہتا ہے کروں گا کیا، فتصدق، فرمایا لولا اخرتنی الی اجل قریب فتصدق، فرمایا مجھے کچھ دیر کے لیے مہلت دے دے، میرے پاس جو کچھ بھی ہے میں اس کو صدقہ کر کے آؤں گا۔
یہ نہیں کہہ رہا اس وقت، یعنی جب ایک انسان کے سامنے آخرت کے احوال کھل رہے ہوتے، وہ فرشتے سامنے آ رہے ہوتے ہیں، ہم پاس بیٹھے ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہوتا، وہ آخرت کی جب منزل دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ سے مہلت مانگتا ہے، لیکن مہلت مانگ کر یہ نہیں کہتا کہ نمازیں پڑھ کے آؤں گا، مہلت مانگ کر یہ نہیں کہتا روزے رکھ کر آؤں گا، مہلت حج کے لیے نہیں مانگتا، یہ کہتا جو کچھ ہے اس کو صدقہ کر کے آ جاؤں، کہ اتنے عرصے سے یہ کمایا ہے، آج میں سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اسے استعمال نہیں کر سکتا، اس لیے آخری وقت میں جب فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے ایک مومن کے سامنے ہوگا، اس وقت وہ اللہ سے مہلت مانگے گا، اور مہلت میں یہ چیز کرے گا کہ مجھے کچھ دیر کے لیے مہلت دے دو، لمبی مہلت نہیں مانگتا، بس جو کچھ میرے پاس ہے میں اسے تیرے راستے میں صدقہ کر کے آ جاؤں، میں اسے آخرت میں بیچ کر آ جاؤں۔ اور ظاہر ہے دنیا میں آج نماز پڑھنی بھی شاید اتنی مشکل نہیں جتنا مال خرچ کرنا مشکل ہے، اور یہی وجہ ہے انشاءاللہ زکوٰۃ کے موضوع پر بات ہوگی۔ ہم میں سے اکثریت زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود اپنی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، اور جو ادا بھی کرتے ہیں وہی صحیح حساب لگا کر شرعی طریقے سے نہیں دیتے، اور جو دیتے بھی ہیں وہ غریبوں کو لائن میں لگ کر تذلیل کر کے دیتے ہیں، گویا دیا اور نہ دیا دونوں طرح کا برابر رہ گیا۔ تو جب اس انسان کے اوپر موت کا وقت قریب آئے گا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں اگر کسی نے زندہ رہنا ہوتا وہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آتا، آیت پڑھ رہے قرآن کی وجاءت سکرۃ الموت، سکرۃ الموت کا معنی ہے موت کی سختی بالحق، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، کہ موت کی سختی جو ہے یہ برحق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، تابعی ان کے شاگرد مسروق نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آ گیا، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، انہوں نے آ کر دیکھا، چونکہ حضرت عائشہ کی گود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بھی پرواز کر گئی تھی، اس لیے ان کو موت کا اچھی طرح اندازہ تھا کہ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے۔ انہوں نے عربی میں شعر پڑھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹوکا کہ یہ کیا فضول بات کہہ رہی ہو، یوں کہو وجاءت سکرۃ الموت بالحق، کہ موت کی سختی آئے گی جو برحق ہے، ہم اسے تسلیم کریں یا نہ کریں، ہم اسے مانیں یا نہ مانیں، اس سے ہم سب کو ایک نہ ایک دن واسطہ پڑ کر رہے گا۔ لیکن فرمایا عقل مند وہ ہے کہ جو اس سے پہلے اس کی تیاری کر لے، جو دنیا میں ولیمن خاف مقام ربہ، جو دنیا میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ کل قیامت کے دن میں نے رب کے بارگاہ میں پیش ہو کر جو کچھ اس دنیا میں کیا ہے اس کا حساب دینا ہے، فرمایا اس کے لیے جنتان، دو جنتیں ہوں گی۔ تو دنیا میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف، یہ ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہم کسی کے جنازے پر جائیں گپ شپ مارنے کے بجائے ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو ساری دنیا سے کاٹ کر اس تصور کو لایا کرو کہ ایک دن ضرور ایسا آئے گا اس میت کی طرح ایک کفن کے دو کپڑوں کے اندر لپٹا ہوا میں بھی موجود رہوں گا۔ جب ہم قبرستان کبھی جائیں وہاں جا کر بھی یہ ہمارا خود اپنے آپ سے کہا کرو، اپنے ضمیر سے، اپنے اندر سے ہمیں کہنا چاہیے کہ آج جس طرح یہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، یہ قبرستان بنے ہوئے ہیں، اس مٹی کے نیچے ایک دن میں نے بھی جانا ہے، اور میری آنے والی نسلیں بھی مجھے بھول جائیں گی کہ میں بھی اس دنیا میں کوئی شخص تھا جو جیا کرتا تھا۔ نہ یہ حکومتیں رہیں، نہ حکمران رہیں، نہ پارٹیاں رہیں، سب کچھ اس دنیا سے ہم فنا ہوتا دیکھنے کے باوجود بھی اس موت کی حقیقت کو بھول جاتے ہیں۔ اور اگر یہ موت، یہ آخرت یاد رہے تو دنیا سے تو سارے جرائم ختم ہو جائیں، پھر تو شاید کسی پولیس کی ضرورت نہ رہے، کسی احتساب بیورو کی ضرورت نہ رہے، کسی اینٹی کرپشن کی ضرورت نہ رہے۔ دنیا کے اندر یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ایک انسان اور خصوصاً ایک مسلمان جس کے لیے آخرت ایک بہت بڑی حقیقت ہے، ہم اس سے بھول کر، اس سے بے خبر ہو کر، میں نے قرآن کی آیت